کہ وہ کہ کہیں پر وہ معاملات جو ہیں وہ رک ہی نہیں رہے، کہ کہاں سے کہاں، کہاں سے کہاں چیزیں جو ہیں وہ ہوتے ہوتے نوحے کے نام پہ، مرثیے کے نام پہ، مجلس نظر فلاں یہ وہ. تو اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہم نے اس بارے میں ایک چھوٹ دے دی، یا یا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے مولوی حضرات نے بھی ایک چھوٹ دے دی کہ بھئی امام حسین کے غم کے نام پر اگر چیزیں ادھر ہو جاتی ہیں ادھر ہو جاتی ہیں تو کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، چلتا ہے. اگر شروع سے تربیت ہماری یہ ہوتی کہ نہیں، ہمیں امام حسین علیہ السلام کی یاد منانی ہے تو اسی طریقے سے منانی ہے جو ہمارے پاس خود ائمہ سے منقول ہے، ان چیزوں کو ہی فالو کرنا ہے، انہی طریقوں کو فالو کرنا ہے، اس سے آگے نہیں جانا. تو اب یہ دو رستے ہیں، جی یعنی سر کہ اس پہ آپ اگر ائمہ کے طریقے سے وہ منانے کی، عزاداری کرنے کی بات کریں گے تو آپ کے پاس پھر یہ تعزیے اور فلاں اور یہ سب چیزیں، مہندی اور یہ سب نہیں ہوگا پھر، کیونکہ اس کا آپ کے پاس نہ کوئی ریکارڈ ہے، نہ کچھ پتہ ہے آپ کو کہ یہ چیزیں کسی بھی معصوم نے کی ہوں یا ان کے زمانے میں بھی ہیں.
جی اس کے علاوہ یہ تو خیر ہم اس کا جواب تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہر علاقے کا جو کلچر ہے سو منانے کا اس حساب ہاں سے ہم لیکن وہی ہینڈل بات ہے کریں۔ نا، دیکھیں شہزاد صاحب، یہی تو بات ہے نا کہ آپ مختلف طریقوں سے جو یہ دروازے کھول دیتے ہیں نا، ہاں ونڈوز کھولتے ہیں، بالکل لوگوں صحیح کو ہے۔ اپنی مرضی کی چیزیں دین میں داخل کرنے کا جواز فراہم ہو جاتا ہے یہاں سے۔ اور پھر جو وہ بات آپ کہہ رہے تھے نا کہ پھر معروف اور منکر پہلے کنفیوزڈ ہوتا ہے ہاں اور بعد میں حتیٰ یہ کہ اس حد تک پہنچ سکتا ہے کہ ایک دوسرے کو ریپلیس کر دے۔ میں آپ کو اس کا ریزن بتا رہا ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے۔ جی اس کو اگر آپ شروع سے ہی کمٹ رہیں گے نا، خود اپنے کو کمیٹڈ رکھیں گے کہ نہیں، جو قرآن اور اہل بیت اور معصوم کا کام ہے، ان کی سیرت ہے، وہیں پر ہی رہنا ہے، وہیں تک ہی رہنا ہے، اپنی طرف سے چیزیں نہیں ڈالنی، تو پھر یہ مسائل نہیں درپیش ہوں گے۔ میں یہ کہہ رہا تھا جی۔ نہیں، بات آپ کی بالکل صحیح ہے، بالکل مسائل ہے، لیکن مسئلہ یہی ہوتا ہے جیسے اب آج کل سوشل میڈیا کا بھی آ گیا ہے، جی واٹس ایپ پہ آپ کو پتہ نہیں کتنے ریفرنس کے ساتھ کتنی حدیثیں مل جاتی ہیں اور کتنی حدیثوں کے ساتھ کتنے وہ سارے ڈیٹیلز مل جاتی ہیں، اور اب کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ پوری ڈیٹیل پڑھے اور پورا پڑھے، اور اس کے بعد بعض حدیثیں بعض کوٹیشن تو ایسی ہوتی ہیں جو خود آدمی سوچتا ہے کہ یار قرآن کا جس کو پاس تھوڑا سا اسے پڑھا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ کنٹرڈکشن ہے، لیکن بالکل 90 مطلب مور دین 50% لوگ تو اس کو ایز اٹ از ایکسپٹ کر لیتے ہیں۔ نہیں، حدیثوں میں بھی دیکھیں بہت سارے مسائل ایسے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے حدیثوں میں اوتھینٹسٹی کی پرابلم بہت زیادہ ہے، ہر حدیث آپ ایسے اٹھا کے لا ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر کہ اگر میں کوئی بھی حدیث کوٹ کرتا ہوں نا آپ کے سامنے، تو وہ حدیث آلموسٹ ایوری ٹائم وہ والی حدیث ہوتی ہے جو بڑے علماء نے بیان کی ہوتی ہے، یا جو ہماری کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جو اوور آل بہت مستند سمجھی جاتی ہیں، اوور آل، جیسے اصول کافی ہو گئی، یعنی کافی کے جتنے بھی 8 جلدیں ہیں اس میں بالکل ہی غلط ہونے کے امکان کافی کم ہے۔ میں وہ کی بات کر رہا ہوں جو سوشل میڈیا پر سرکل کر رہی ہوتی ہے، تو اس کا کچھ پتہ سر ہی نہیں ہے نا، نہ کہنے اس کا والے کوئی کو پتہ پتہ نہیں ہے، ہے، کوئی نہ بیس نہیں سننے ہے، یا والے کو کوئی اس کی پتہ بات ہے۔ نہیں۔ اور دوسری جو ایک بہت بڑی مصیبت ہے جو میں آپ لوگوں کو بار بار ڈیمانسٹریٹ بھی کرتا رہا ہوں، وہ ہے اردو ترجمہ، ہاں کہ بات اصل میں ہوتی کچھ اور ہے، پناہ کچھ اور دی جاتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، آپ کوئی سے بھی حدیث ڈھونڈ لیں، اس قسم کے مراسم عزاداری کی تائید میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا جو ہم کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ واقعات ضرور لا سکتے ہیں لوگ، ہاں، ائمہ کی سیرت سے نہیں لا سکتے۔ یہ اب بہت بڑا سوال آپ نے اٹھا دیا ہے جی تو لیکن لازمی بات ہے، اور یہ اب اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ معروف اتنا ہو گیا کہ آپ اب کسی کو آپ منع نہیں کر سکتے۔ ہاں، اور اس میں دیکھیں دو باتیں جو ہیں نا، کہ اگر آپ مین کرائٹیریا سمجھ لیں گے نا، یعنی کہ دین نے ہمیں وہ اوزان بھی تو دیا ہے نا، ایک ترازو بھی تو دی ہے نا ہر چیز کے صحیح غلط کو ناپنے کے لیے۔ جی جی، اگر میں پوچھتا ہوں کہ وہ ترازو کیا ہے، آپ اپنی زندگی میں وہ ترازو کیا لے کے چلتے ہیں؟ اب میرے ذہن میں ترازو تو یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو حرام ہے اس کو آپ نہ لیں، اور کوئی ایسی چیز جو حلال ہے اس کو آپ نہ چھوڑیں، آپ بیچ کی راستہ نہیں، تیار کریں، حلال اور حرام ترازو کی سے واجبات اور فرائض کے درمیان جو ہے، جو واجبات ہیں وہ بھی چھوٹنے نہیں چاہیے، جی، اور جو مطلب حرام چیزیں وہ آنی نہیں چاہیے، نہیں، اب دیکھیں، دو چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ اب جو میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں نا، اس کو آپ سب لوگ بہت غور سے سنیں، اور میں خیال ہے یہ گفتگو ریکارڈ بھی ہو رہی ہے تو باقی لوگ بھی میں سن لیں گے ہاں انشاءاللہ۔ دیکھیں، ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا،
اس کے معیار کو ناپنے کی ترازو باہر نہیں ہوتی، انسان کے اندر ہوتی ہے. بالکل یہ صحیح ہے، بہت بالکل صحیح بہت اہم بات ہے. ہے جی، بالکل صحیح ہے. اچھا، ہمارے پاس جو دینداری ہے، اس دینداری کے معاملے میں تمام کی تمام چیزیں ہم اپنی ذات سے باہر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، لوگوں کی رائے کیا ہے، اس قسم کی چیزوں پر ہمارے سارے فیصلے ہو جاتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر کہ میں ایک تقریر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میری تقریر میں اگر 5 آدمی بابصیرت آ کے بیٹھیں، اور جو بابصیرت لوگ ہوتے ہیں عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مجلس میں کوئی نعرے نہیں لگاتے، شور نہیں بجاتے، غور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت زیادہ نعرے اور شور مچانے کا جو ایک بہت بڑا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے غور نہیں کر رہے ہیں. تو وہ غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کے مقابلے میں مجھے 5,000 وہ لوگ مل جائیں میری تقریر میں جو میرے سامنے ہوں اور بہت نعرے بازی ہو، یہ ہو، میرا دل ان سے زیادہ خوش ہو جائے گا اور میں سمجھوں گا کہ میری تقریر جو ہے وہ کامیاب ہو گئی، کیونکہ 5,000 آدمی اس کو سننے کے لیے آ گئے، انہوں نے اتنے جوش کا مظاہرہ کیا، انہوں نے اتنی تعریف کی، یہ کیا، میری تقریر کامیاب ہو گئی. یہ معیار وہ ہے جو ہم دین کے لیے لے کے چل رہے ہیں، جو انتہائی افسوسناک ہے. دین کے ترقی یا تنزلی ہر اس کا معیار جو ہے نا، وہ خدا نے بتایا ہے، وہ تمہارے اندر پایا جاتا ہے، باہر نہیں. اور اندر معیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے یا جو بھی کام کرے، اس میں اس بات کا جائزہ لے کہ اس عمل نے مجھے خدا کی راہ میں بلند کیا یا نیچے کیا. اس کام کو انجام دینے کے بعد میں نے خدا سے قربت محسوس کی، اس میں اضافہ ہوا یا کمی آ گئی، تنزلی آ گئی، میں نیچے کی طرف چلا گیا. یہ اصل معیار ہے. تو آپ اس بات کو دیکھیں کہ جب آپ ان تمام کاموں کو کر رہے ہیں تو جو لوگ انڈیویجولی ان کاموں کو انجام دے رہے ہیں، یا وہ سوسائٹی جس میں اس قسم کے کام مروج ہیں، وہ بندے اور وہ سوسائٹی، ان کا خدائی معیار بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے. یہ اصل معیار ہے جس پر آپ کو پرکھنا ہے چیزوں کو. اب اس معیار پر آپ پرکھ کیے اور سوچئے اور بتائیے، اگر بتا سکتے ہیں کہ اس معیار پر چیزیں کہاں جا رہی ہیں، نہیں، یہ معیار تو افراد کی حیثیت سے اور اجتماع معاشرے کی حیثیت سے. افراد کی حیثیت سے تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ لوگ وہ ہے، خدا سے لیکن قریب ہو رہے ہیں یہ سارے کام لیکن کر کے، میں خدا کی راہ میں بہتر ہو رہے ہیں. نہیں، ڈکلائن پہ جا رہے ہیں ہم لوگ، تو نیچے جا رہے ہیں. یعنی یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ اتنے 1,000 لوگ آ گئے، اتنے لاکھ لوگ آ گئے، جیسے ہم کربلا میں بھی. بھائی اللہ کے بندوں، یہ کس نے معیار بنایا ہے؟ اگر یہ معیار ہوتا تو امام حسین علیہ السلام لوگوں کو دور کرنے کے بجائے لوگ جمع کرتے. آپ نے کربلا کے پورے واقعے میں غور نہیں کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک بھی غیر معیاری شخص کو اپنے ساتھ نہیں لیا، نہیں لیے. بلکہ ایسے تمام افراد کو دور کیا ہے، ان کو اپنے ساتھ نہیں لیا. تو اگر یہی لوگوں کو جمع کرنا ہی کوئی بہت بڑا اسٹینڈرڈ ہوتا تو امام حسین بھی جمع کرتے لوگوں کو صحیح طریقے سے. آپ کیوں بار بار کہہ رہے تھے ہمارے ساتھ موت ہے، ہمارے ساتھ قتل ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جس کو آنا ہے لقاء اللہ کی خاطر آئے، جس کو آنا ہے دین کی خاطر آئے؟ کیوں کر رہے تھے یہ بات؟ ہاں، وہ تو پہلے بتا کے جائے تھے کہ میرے ساتھ جو جائے گا تو وہ مطلب موت کے لیے تیار ہے. ہم اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا مکے والا خطبہ، اس میں تو جی آپ جی نے واضح طور سے فرمایا ہے کہ جو لقاء اللہ کو
اپنے نفس کا وطن بنانا چاہے وہ ہمارے ساتھ چلے. ہاں یہ تو امام حسین کے جتنے سفر کی جتنے بھی ہے جس مقام پر بھی انہوں نے کیا ہے, جس سے بھی باتیں کی ہیں, تو وہ ہر جگہ یہی کہتے گئے ہیں کہ بھائی میں تو مطلب مرنے کے لیے جا رہے ہیں ہم لوگ, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کی بات صحیح ہے, لیکن میں اپنے بات وہی کہہ رہا تھا کہ معروف اور منکر کے اوپر اب یہ بہت مشکل فیصلہ ہوتا جا رہا ہے. اور ہاں جب تک آپ دیکھیں, جب تک آپ قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں گے نا, آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے انشاءاللہ. پرابلم وہاں پر آتی ہے کہ جب ہم لوگوں سے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جب ہم دنیا سے کا اثر قبول کرنا شروع ہوتے ہیں, پرابلم وہاں سے آتی ہے. ورنہ دین میں خدا کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں, چیزیں واضح ہیں, روشن ہیں, بالکل کلیئر, آپ اس کو وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. جی اچھا, اس کے ساتھ ایک کسی اور نے بات پوچھنی تو پوچھ لیں. میں ایک سوال اور بھی ہے اس ذہن میں میرے رکھا ہوا ہے. ہاں جی جی عروج صاحب شاید کوئی جی جو ہم معروف کی اور ہم منکر کی جو بات کر رہے ہیں, اس میں پتہ نہیں اس میں اس کو کس طرح اس کو ہم ڈیفائن کریں گے. اب معاشرے کے اندر ایک معروف تھی, ہم بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے تھے, مراسم عواداری کے اندر ایک چیز تھی جس میں سبیل لگاتے تھے, ٹھیک ہے. شروع میں ہم نے دیکھا کہ اس میں پانی پلاتے تھے, اور پھر وہ شربت ہو گیا, پھر اب وہ اس میں ملک شیک بھی آ گیا ہے, اب وہ اس میں سوپ بھی ہے. میں نے تو اس سال جو ہے وہ کاٹن کینڈی بھی دیکھی ہے کہ ایک کا بھی سبیل لگی ہوئی کاٹن کینڈی کی. تو اب تھا کیا کہ ایک معروف چیز تھی, ہوا یہ کہ رفتہ رفتہ چاہے آپ کہیں کہ زمانے کا انفلوئنس ہوا یا اب کیا کہہ سکتے ہیں اس کو, لیکن وہ آہستہ آہستہ سے معروف چیز جو تھی وہ اب نقصان دہ ہو گئی. اب 9 محرم کی رات کو جعفر طیار کے اندر جہاں میں رہتا ہوں, وہاں پر اتنی سبیلے اور اتنے اسٹال لگے ہوئے تھے کہ زیادہ تر لوگ جو تھے وہ ان اسٹالز پہ اور سبیلوں پہ یا تو تبرک کھا رہے تھے یا پھر وہ تو وہ ایک فیسٹیول جیسا لگ رہا تھا. تو وہ ایک جو 9 محرم کی رات کو جو ہونا چاہیے ماحول ہونا چاہیے عزا کا, سوگ کا, اور ایک یعنی کہ جس طرح امام حسین نے وہ رات گزاری اسی کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. وہ چیز اب ختم ہوتی جا رہی ہے, لیکن ہے وہ معروف. آپ کسی کو سمجھانے کھڑے ہوں گے تو وہ اس کو سمجھا نہیں پائیں گے کہ بھائی لیکن دیکھیں عروج صاحب, میں نے یہی بات تو ابھی شہزاد صاحب سے کہی تھی نا کہ معروف کا معیار کیا ہے, معروف کو کس سے ڈیفائن کریں گے. جی دیکھیے نا, اب اس معاشرے کے اندر میں جو اصل میں کلیئر نہیں کر پایا اپنی بات, اس معاشرے میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, لیکن میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں, لیکن میں آپ کو ایک دوسرے چیز کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں نا کہ معروف کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ آپ نے کس زمانے میں کس چیز کو اچھا سمجھ لیا. معروف کی تعریف یہ نہیں ہے. جو شروع میں نے کہا تھا نا کہ معروف کی تعریف یہ ہے کہ وہ تمام سنتیں جو ہمیں ائمہ یا معصومین علیہ السلام سے ملتی ہیں یا اس راہ سے آتی ہیں, ٹھیک ہے. جی بالکل میں سمجھ رہا ہوں صحیح ہے. تو اب اس میں جو معروف ہے وہ حقیقتاً سبیل یا اسٹال لگانا نہیں ہے, بلکہ معروف یہ ہے کہ آپ کسی بھی مومن کو غذا دیں یا پانی دیں. جی بالکل ایسے. تو اس پر فوکس ہونا چاہیے نا, یعنی کہ اب وہ چیز کنورٹ ہوئی ہمارے پاس سبیل. اب سبیل جو ہے ظاہر ہے کہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی شکلیں بدلتی جا رہی ہیں, اس کے لوازمات بدلتے جا رہے ہیں, تو وہ تو ہو گئی. لیکن اگر ہمارا یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ نظر وغیرہ بھی جب ہم کرتے ہیں تو ہم اگر معصومین کی اس سنت کو ذہن میں رکھتے کہ جو بڑی ہمیں وضاحت سے ملتی ہے کہ جب تم کوئی دسترخوان بچھاؤ تو اس میں کس بات کا خیال رکھو, سادگی کا خیال رکھو. اس میں اس بات کی فکر کرو کہ غریب غربا ضرور موجود ہوں,
مومنین کے سامنے کھانا پیش کرو. ان تمام سنتوں کا خیال رکھے انسان تو آپ آگے پیچھے جائیں گے ہی نہیں اتنا. تو وہ اصل چیز ہٹ جاتی ہے اور پھر اس کی جگہ جو ہے وہ، یعنی میں ان سے شہزاد صاحب سے یہی بات عرض کر رہا تھا کہ آپ جتنا زیادہ اپنی طرف سے چیزیں ڈالتے رہیں گے نا اتنا ہی زیادہ بدعتیں بڑھیں گی اور اتنا ہی زیادہ یہ معروف اور منکر کنفیوز ہوگا. اچھا اس میں ہم نے جب لوگوں سے بات کی تو اچھا اس میں مختلف قسم کے آرگومنٹ آئے اور بڑے مطلب مدلل بھی تھے اس میں سے بعض. تو اس میں ایک صاحب نے کہا کہ بھائی دیکھیں یہ جتنے بھی اسٹال اور جتنے بھی آپ چیزیں آپ یہ اس میں لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں اور جتنے زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ جو ہے وہ آپ کی اکانومی کو بڑا بوسٹ کرتا ہے, بہت سارے لوگوں کو اس سے روزگار ملتا ہے اور یہ جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ زیادہ سرکولیٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ خوشحالی بڑھتی ہے. تو ایک طریقہ ایک جو ہے وہ اس کا پازیٹیو آسپیکٹ یہ بھی ہے. تو ہم نے کہا اچھا بھی صحیح ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اب وہ اکانومسٹ تھے. نہیں اس کے اوپر عروج بھائی میرا ایک میں جواب دے دوں. جی وہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ہیروئن بیچ رہا ہے اور اس نے 1000 بندے امپلائمنٹ دی ہوئی ہیں تو کیا وہ کاروبار جائز ہو گیا کیونکہ اس نے 1000 بندوں کو امپلائمنٹ دے دیے؟ تو جائز نہیں ہے نا. امپلائمنٹ یا اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنا تو کسی چیز کا وجود نہیں ہے. یہ ساری باتیں وہی مسئلہ آ رہا ہے نا. دیکھیں پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے, پرابلم یہاں پہ آ رہی ہے نا کہ آپ جڑ کو چھوڑ رہے ہیں. جی اصل بات یہاں پہ آ رہی ہے. میں جو بہت بار بار سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہی بات ہے نا کہ آپ جب تک قرآن اور اہل بیت اور سنت کو پکڑے رہیں گے تو آپ کو خود گائیڈنس ملتی رہے گی, آپ خود ادھر سے ادھر نہیں ہوں گے. لیکن مسئلہ یہاں پر ہی آتا ہے کہ لوگ جو ہے نا عام طور سے زیادہ تر لوگ اس حوالے سے وہ نہیں ہوتے, تربیت یافتہ نہیں ہوتے, اور ان کے غیر تربیت یافتہ ہونے کی وجہ سے چیزیں بگڑتی ہیں اور بگڑنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کو دوسرے لوگ سنبھال نہیں پاتے کیونکہ آپ جیسے لوگ ایک یا دو ہوں گے, باقی پورا مجمع ایک طرف کھڑا ہوا ہوگا جو اس قسم کی باتوں کو سپورٹ کر رہا ہوگا. اور اس میں جو سب سے زیادہ بری بات ہے وہ یہ کہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بھی اپنا وزن اس طرف ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہو تو یہی رہا ہے, مطلب پوری طول تاریخ میں یہی سارے کام ہو رہے ہیں. بلکہ سر میں تھوڑا ایڈ کروں اس کے اندر کہ بعض دفعہ تو ممبر سے بھی کہا جاتا ہے کہ تبرکات میں اور اس میں جتنا کمی نہ کرے. بھائی تبرکات کی بات ٹھیک ہے, صحیح ہے نا, تبرک آپ نے بنا لیا, تقسیم کر لیا, لیکن اب تبرکات میں جو دو خاص باتیں ہم کو بتائی گئی ہیں, ایک سادگی یعنی اسراف نہیں, کیونکہ یہ تو قرآن کریم کا واضح حکم ہے نا کہ کلو وشربو ولا تسرفو, یہ تو واضح حکم ہے نا قرآن کا کہ کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہیں کرنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی تم اپنا دسترخوان بچھاؤ, جو امام علی علیہ السلام نے اپنے بصرے کے گورنر کو ڈانٹا تھا, جو خط بھی موجود ہے نہج البلاغہ میں نمبر 45, اس میں آپ نے کیا کہا تھا ان کو کہ تم میرے نمائندے ہو کر ایک ایسے دسترخوان پر بیٹھ گئے جہاں سے غریبوں کو اٹھا دیا گیا تھا. تو ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ آگے لے کے چلیں نا تو صحیح ہے, سادگی ہو, غریبوں کا بھلا ہو جائے. جیسے کہ مطلب تبرک کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے افراد بیچارے جن کو سال بھر اچھا کھانا کھانا نصیب نہیں ہوتا, محرم کے تبرک کی برکت سے ان کو وہ چیزیں مل جاتی ہیں. یہ ایک بات ہوئی, ٹھیک ہے, یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو انہیں جیسے اس کو ایک غلام عسکری صاحب ہوتے تھے, ایک بڑے اچھے عالم, وہ کافی مثالوں وغیرہ کے ذریعے سے نا چیزیں سمجھایا کرتے تھے بہت اچھی ذرا شگفتہ انداز میں. تو انہوں نے اسی قسم کی باتوں پر ایک مثال لی تھی, کہنے لگے کہ ہم جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے, جاب لیس ہو گئے, اس کے تھوڑے دن بعد انہیں پریشان رہے, اس کے تھوڑے دن بعد ایک فیکٹری میں جاب ملی,
تو جاب کے لیے صبح صبح نکلنا پڑتا تھا گھر سے. تو یعنی تھوڑے دن بعد صبح صبح جانے کے بعد جو ہے ہمیں یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ صبح کی تازہ ہوا تو بڑی اچھی چیز ہے, اس سے صحت بڑی بہتر ہوتی ہے. پھر صبح کے دوران جب ہم نکلتے ہیں تو کافی سارے دوستوں سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے جو نکلتے ہیں. تو کہنے لگے کہ بس پھر ہم نے جو ہے نا وہ جاب تو چھوڑ دی اور صبح کی سیر کرنا شروع کر دی, صبح کی ہوا کھانا شروع کر دی. تو کہنے لگے کہ بس کیا ہوگا, پھر تھوڑی دیر بعد ہم بھی ہوا کھائیں گے اور ہمارے بچے بھی ہوا کھائیں گے. تو ہم بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو آپ نے یہ سبیل کس کام کے لیے لگائی تھی, تبرک کس چیز کے لیے بنایا تھا, وہ سب تو گیا. وہ سب تو گیا. اب آپ بس سبیل آپ کی اصل بن گئی, تبرک آپ کا اصل بن گیا, جو مراسم ہیں وہ سب اصل ہو گئے, امام حسین چلے گئے. ٹھیک, یہ کرنا ہے. جی جی بالکل ایسے. جی جی تو وہ بالکل وہی ایسے. مثال ہے نا کہ پھر آپ ہوا ہی کھائیے, پھر کیا ملے گا آپ کو آزاداری کے نام پہ؟ پھر کیا نصیب ہونا ہے؟ کھا پی لیجیے, مزے کر لیجیے, بس ختم. دیکھیں اس ساری بات چیت سے جو آپ کی پہلی بات ہے وہ یہ کہ آدمی اپنے ہر ایکشن پر خود اپنے اندر سے جو آواز نکلتی ہے وہ اسیس کر لے, اس کے بعد لوگوں کو بھول جائے. پھر اس کے بعد اصل جو ہے معیار جو ہے نا, اصل معیار انسان کے اندر ہے, اندر ہے. صحیح, ہر بالکل ایک کا اندر ہے, اور وہ جتنا اس کی معرفت بڑھتی جائے گی اتنا معیار اندر زیادہ ہوتا جائے گا, جتنا نالج بڑھتی کیونکہ جائے گی. آپ پر اور ہم پر واجب ہے کہ اگر کوئی بھی ایکٹیویٹی میں کروں دین کے نام پر یا دنیا کے نام پر, اگر وہ مجھے بہتر نہیں کر رہی ہے انسانی, اخلاقی, خدائی اعتبار سے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط ہے بالکل. اس سے مجھے پہلی فرصت میں جان چھڑانی چاہیے, کیونکہ وہ مجھے نیچے لے کے جا رہی ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں ساری, کہ معیار کیا ہے, آپ کہاں کیا بن رہے ہیں, کہاں پہنچ رہے ہیں. مجھے جو سورہ جمعہ کی لیکن اس آخری میں آیت جو ہے, بات ساری کی ساری یہی ہے نا کہ جو لوگ جیسے کہ ائمہ علیہ السلام نے بھی اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ جو معاشرے کے عالم, فاضل اور عاقل لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی پھر بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ کیا مثالیں پیش کرتے ہیں, وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں. اب یہ ایک بہت افسوسناک سی بات ہو گئی ہے ہماری کہ ہمارے پاس تربیتی معاملات بالکل بھی نہیں. یعنی آپ کا ممبر آپ کو انفارمیشن تو دیتا ہے, اور بعض اوقات اچھی انفارمیشن دیتا ہے, بہت زیادہ انفارمیشن دیتا ہے, لیکن لوگوں کی تربیت نہیں کرتا. ان کو کسی رستے پہ لے کے چلنا, ان کو بنانا, یہ والا کام نہیں ہوتا. ٹھیک, یہ پرابلم ہے. اچھا ایک سوال اور ہے, وہ میں ابھی مجالس سن رہا تھا, اس کے اندر ایک جگہ پر جو اصول دین کی بحث تھی, اور اصول دین میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اصول دین کا, یہ مجھے بھی پتہ ہے کہ اس میں تقلید تو نہیں ہے, اس کو تو آپ نے عقلی دلائل کے ساتھ وہ کرنا ہے. اب اس میں جو توحید ہے اور جو آخرت ہے اس کو تو عقلی دلائل پر ہو جاتا ہے, مطلب میں اپنی بات کرتا ہوں, لیکن جو نبوت ہے اس کے لیے عقلی دلائل وہ تھوڑا کافی کنفیوژن ہے. مطلب میں قرآن سے تو ثابت کر سکتا ہوں کہ بھئی نبوت ہے, لیکن اگر قرآن کسی کے پاس نہیں ہے, جو قرآن کو نہیں مانتا یا نہیں دیکھتا, اس کو عقلی طور پر آپ کیسے نبوت پر قائل کریں گے جو کہ اصول دین ہے؟
دیکھیں اگر آپ خدا اور آخرت کو مان رہے ہیں ہاں یا خدا اور آخرت آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، ہاں یہ دو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو جس خدا نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور آخرت کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہمارے سامنے اس بات کو واضح کیا ہے کہ تم اکاؤنٹیبل ہو اور تمہیں حساب دینا ہے، تم جواب دو. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ جی جی میں سمجھ رہا ہوں. جی، خدا ہے، خدا نے ہمیں خلق کیا اور آخرت سامنے رکھ کر ہم کو یہ بتایا کہ تم جواب دہ ہو اور تمہیں حساب دینا ہے اپنے اعمال کا. تو اس کے مقابلے میں میرا یہ حق بنتا ہے یا نہیں کہ میں خدا سے کہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ میں کیسی زندگی گزاروں تاکہ آخرت میں صحیح جواب دینے کے قابل ہو سکوں. تو خدا کے لیے پھر یہ لازم ہو جائے گا یا نہیں کہ کسی ایسے انسان کو ہمارے سامنے بھیجے کہ جس کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہو، اور وہ انسان ہمارے جو بھی تمام سوالات ہیں نظریاتی ان کا ہمیں پراپر جواب دے. یہ خدا کی ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ نہیں یہ بات بالکل صحیح ہے، یہاں تک تو بالکل صحیح ہے. میں تو آخرت اس سے تھوڑا سا پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو یہ دیکھیں نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جی قرآن میں ہر جگہ جو ہے وہ جو مشرکین جو ہیں ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ آخرت میں صرف مرنا نہیں ہے، آخرت میں کچھ سوال جواب بھی ہوں گے. جی اور جی وہ آخرت کے سوال جواب سے یہ تو ان کو یقین ہے کہ بھئی دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن اس بات کا یقین نہیں ہے کہ بھئی کوئی یوم جزا بھی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ہے بس یہ دنیا ہے اور یہ دنیا ختم بس. اب دو چیزیں مان لی کہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اور یہ اس دنیا کو کسی نے بنایا ہے، وہ بنانے والا ہے، یہ بھی بات آپ سمجھ آ گئی. وہ جب یوم جزا کو نہیں مان رہے تو پھر نبوت کو کیسے مان رہے؟ آپ یوم جزا کو نہیں، پہلے ان کو ثابت کریں. اگر جو یوم جزا کو نہیں مانتا اس کے لیے پھر نبوت ثابت ہوتی ہے معجزات سے. ہاں یہ میں اس کے پر تھوڑا سا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر کوئی آخرت جیسے معجزات ہیں، معجزات جو ہوتے ہیں نا وہ عقل والوں کے لیے نہیں ہیں، وہ عوام کے لیے ہوتے ہیں معجزات. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ معجزات کا تعلق صاحبان عقل سے نہیں ہے، کیونکہ عقل والے لوگ جو ہیں جو دلیل سمجھ سکتے ہیں یا دلیل قائم کر سکتے ہیں ان کو تو نظام زندگی دیکھ کر اور اپنے اندر جو بھی ان کے رجحانات ہیں ان کو دیکھ کر انہیں پتہ چل رہا ہے کہ زندگی کیا ہے اور اس کا حساب کیسا ہونا چاہیے. یعنی ہم پیدا ہوئے، ہم پیدا ہونے کے بعد ہم نے محسوس کیا ہمارے پاس عقل ہے، سمجھ ہے. ٹھیک ہے ہم اگر اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہم اس بات کو بھی اچھے طریقے سے جان لیتے ہیں کہ میں جیسے چاہوں ویسے زندگی نہیں گزار سکتا. یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ جی صحیح ہے. یعنی ہر انسان کو یہ بات پتا ہے کہ میں جو چاہوں کھا لوں، ایسا نہیں ہو سکتا. کچھ چیزیں کھانے سے میری صحت اچھی ہوتی ہے، کچھ چیزیں کھانے سے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ جب انسان بڑا ہوتا ہے تو انسان کے بڑے ہونے کے بعد جو بھی اچھائی اور برائی کے معاملات ہیں وہ عقلی ہیں زیادہ تر. یعنی کہ کسی کا حق غصب کرنے سے معاشرہ خراب ہوتا ہے. میرے اپنے دل میں بھی مجھے تکلیف ہوتی ہے، کسی کو مظلوم دیکھ کر مجھے اذیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے لیے کہ دین پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو. یہ تو آپ دیکھیں بالکل گے میں سمجھ. جتنی بھی دنیا بھر میں جتنی موویز بنتی ہیں ان موویز میں میرا خیال ہے شاید ہی کوئی مووی ایسی ہو کہ جو ظالم کی مظلوم پر فتح دکھاتی ہے. وہ تو فطرت ہے، انسانی فطرت ٹھیک میں ہے ہے، وہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا جو ایک نظام ہے وہ خود آپ کو بتا رہا ہے. اب یہ کہ اگر آپ ان تمام باتوں کو سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ کے اندر یہ بات اٹھتی نہیں ہے کہ there are too many unknowns in life. ہمیں کچھ باتیں تو سمجھ میں آ رہی ہیں لیکن بہت کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یعنی میں کہاں سے آیا ہوں، میں کیوں یہاں موجود ہوں،
میں اگر مر جاؤں گا، جیسے یہ والی بات بھی ہر انسان اپنے اندر فیل کرتا ہے، باقاعدہ فیل کرتا ہے کہ میں مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا. ہر انسان اگر اپنی ذات کے اندر اتر کے دیکھے نا، وہ یہی فیل کرتا ہے کہ میری زندگی چلے گی ہمیشہ، میں باقی رہوں گا. کسی کے پاس بھی یہ فیلنگ نہیں آتی ہے کہ میں ختم ہو جاؤں گا. تو میں اگر باقی رہوں گا تو میں کہاں جاؤں گا، کس حالت میں رہوں گا، بدن ختم ہو جائے گا تو میری کیا حالت ہوگی. تو بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. تو اگر میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے تو اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی کہ میرے لیے ان سوالات کے جوابات فراہم کرے، میری ان مشکلات کو دور کرے، ہے یا نہیں؟ جی بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور جو بھی میرے سوالات کا جواب ہوگا یا جو بھی میری ہدایت ہوگی، اس کا بہترین شکل کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی چیز ہستی جو اس کہ کی مجھے گائیڈ بہترین کرے. شکل یہ ہوگی کہ کوئی مجھ جیسا انسان آ کر میری ہدایت کرے. اری بات سمجھ میں؟ بالکل صحیح. مجھے ایسا یعنی انسان. آپ کو اگر خالی کتاب دے دی جائے، وہ کتاب خالی آپ کی اس طریقے سے ہدایت نہیں کرے گی. ہاں، آپ کے سامنے ایک جس رول ماڈل طریقے بھی آ سے، جاتی ہے. کیونکہ جو انسان آپ کے سامنے آئے گا، آپ اس کی زندگی کو دیکھیں گے، اس کی باتیں سنیں گے، اس کے قریب ہوں گے، کیونکہ وہ بالکل آپ جیسا ہے. تو آپ کو پوری زندگی کی تمام چیزیں اس کے ذریعے سے سمجھ میں آ جائیں گی اور کلیریفائی ہو جائیں گی. یہ بالکل عقلی ضرورت ہے. اور دیکھیں، جو بھی عقلی ضروریات ہیں نا، توحید، نبوت، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ عقل آپ کو اینڈ تک پہنچا دے گی. اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا. عقل جو ہے وہ آپ کو بیسک اور فنڈامنٹل ریکوائرمنٹس اور پرابلم سے آگاہ اور روشناس کراتی ہے، اویئر کراتی ہے، اویئرنیس دیتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد عقل کو وحی کی رہنمائی میں لازماً آنا ہے، ورنہ عقل خود گمراہ ہو جائے گی. یہ بات پیش نظر ہے یا نہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کیونکہ اگر عقل کو آپ چھوڑ دیں گے، اس کو کنٹرول، وہ تو کہیں سے کہیں بھی لے سکتی ہے. عقل کا کیا ہے؟ عقل پہلے مرتبے پر، پہلے درجے پر آپ کو اویئرنیس دیتی ہے. ٹھیک. ایک ذہن میں اس سوال اٹھا دیتی ہے. سوال بھی اٹھاتی ہے اور آپ کو ایک فریم ورک بنا کے دیتی ہے ریزننگ کا، اس میں آپ کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں. لیکن جیسا میں نے کہا کہ جو بگر پکچر ہے وہ آپ کو نہیں پتہ چل رہی ہوتی، آپ پریشان ہو جاتے ہیں. تو وہ جو آپ کی اضافی پریشانی ہے کہ جہاں پر عقل آپ کو جواب آپ کے لیے فراہم نہیں کر پا رہی ہوتی، وہ اس گیپ کو آ کے فل کرتی ہے وہی. اور پھر عقل جب وحی کی عظمت کو ملاحظہ کرتی ہے تو پھر عقل اس کے سامنے خاضع و خاشع ہو جاتی ہے، اور پھر وحی کی رہنمائی میں اپنے رستے کو طے کرتی ہے. تب عقل انسانی اپنے کمال تک پہنچتی ہے. لیکن اگر عقل اس بات پر ایڈیمنٹ ہو جائے، ضدی ہو جائے کہ مجھے سارا رستہ خود ہی طے کرنا ہے، تو یہ نہ پاسبل ہے. اور اس قسم کی حرکتیں کرنے سے جو ہے پھر عقل خود گمراہ ہو جاتی ہے. انہیں شروع میں اس نے جو باتیں صحیح سے سمجھی ہوئی تھی وہ بھی خراب ہو جاتی ہیں. تو یہ ہدایت کا کمبینیشن بنتا ہے. اور جب وحی ہے نا، وحی، اس میں دوسری جو خطرے کی بات ہے جو ہم پہلے شروع میں ہماری بات تھی کہ اگر کچھ لوگ جو بلیورز ہیں وہ وحی کے پیغام کو پولیوٹ کر دیتے ہیں اپنی منمانی سے. آپ سورہ حج کی آیتیں دیکھیے گا کہ جس میں یہ ذکر موجود ہے کہ جو کچھ بھی انبیاء پیش کرتے ہیں انسانوں کے سامنے، اس میں شیاطین اپنی مرضی کی باتوں کو ڈال دیتے ہیں، انفیوز کر دیتے ہیں.
اور خدا نے اس بات کی پرمیشن اس لیے دی ہے تاکہ وہ لوگوں کو آزمائے اس طریقے سے کہ جو ہماری بات ہے کہ ہم کتنا زیادہ کمیٹڈ ہیں پیغام الہی کو فالو کرنے پر، یا اس میں کتنی زیادہ ہماری جو دلچسپی چلی جاتی ہے اپنی منمانی اور شوق کی باتوں کو فالو کرنے پر۔ یہ باقاعدہ خدا نے کہا ہے یہ ہمارا امتحان ہے لوگوں کے لیے کہ ہم نے شیاطین کو اس بات کی پرمیشن دی ہے کہ وہ انبیاء کی پیش کردہ جو چیزیں اور تعلیمات ہیں اس میں وہ اپنی باتیں ڈال دیتے ہیں، امنیت کا ورڈ، اپنی چاہت، اپنی من پسند چیزیں اس میں گھسا دیتے ہیں۔ اور وہ یہی ہے کہ جو بات نبی نے ایک سکھائی اس میں لوگوں نے بیچ میں پہلے ادھر ایک چیز ڈالی، ایک در کھولا، اور ایک در سے پھر سینکڑوں در کھل گئے۔ صحیح 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 صحیح، ٹھیک تو یہ ان بات تمام باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اگر آپ واقعاً کسی یعنی ترقی کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ آگے جانا چاہتے ہیں، تو یہ وہ تمام رستے ہیں۔ اور ایک اور بات بھی جو شاید میں آپ سے پہلے پتہ نہیں عرض کی تھی یا نہیں کی تھی، کہ کوئی معاشرہ جب ترقی کرتا ہے نا تو اس میں بھی دو باتیں جو بڑا مین ایک کرائٹیریا بنتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اس بات کو دیکھیں کہ یہ معاشرہ جذباتیت اور رسم و رواج والی چیزوں کو زیادہ سپورٹ کرتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے، یا اس معاشرے میں علم اور عقل کی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ مقبول ہیں اور زیادہ ان کی پاپولیرٹی ہے اور ایکسیپٹیبلٹی ہے۔ یہ بھی بہت بڑا ایک معیار ہے کسی معاشرے کی ترقی یا تنزلی کو پتہ چلانے کے لیے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ تقریباً 19th سینچری میں 20th سینچری میں دنیا کے اندر دو بالکل واضح پولز ہو گئے تھے نا، جیسے ہمارا ہندوستان تھا، سب کانٹیننٹ تھا، افریقہ وغیرہ تو چھوڑ ہی دیں، وہ بیچارے تو بہت ہی برے حالات میں تھے، کہ ہمارے جو ایشیا کے ممالک تھے اور زیادہ تر مسلم پاپولیشن، انڈیا کو آپ دیکھ لیں 19th سینچری میں، انڈیا میں 18ویں 19ویں صدی میں انڈیا میں کیا کام ہو رہے تھے؟ کون سی چیز آپ کو نظر آتی ہے؟ کیا سوغات ہیں اس معاشرے کی؟ اس معاشرے میں تو آپ کو رسم و رواج ہی زیادہ نظر آ رہے تھے۔ مطلب آپ کے ہیروز کون ہیں 18th 19th سینچری کے؟ اس پیریڈ کے تو ہیروز کو تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ مطلب کون ہے؟ میر تقی میر، مرزا میر غالب؟ تقی میر، ہاں مطلب آپ اگر اپنے مذہب کے حساب سے کر لیں گے تو کہتے ہیں کہ جی میر انیس امیر دبیر ہے، اور اس سے مطلب تھوڑا آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کیا کر رہے تھے؟ شعر و شاعری، شعر و شاعری کا علم کی طرف مشاعرے، نہیں تھا۔ مشاعرے، محفلیں، مجلسیں۔ ہاں جی، اور ان 200 سالوں میں یورپ میں کیا ہو رہا تھا؟ ہاں یوروپ میں تو یونیورسٹیز بن رہی تھی، پرنٹنگ وہ کر رہے تھے، سائنسی ترقی صحیح۔ کر رہے تھے۔ سائنسی اس کے بعد آپ نے دیکھا ان 200 سال جب اینڈ ہوئے کون کہاں پہ کھڑا تھا؟ لازمی بات ہے جس معاشرے میں مسلمان لڑ رہے تھے، مسلمان آپس میں اپنے آپس میں لڑائی کر رہے تھے، اور یورپ جو ہے وہ سائنسی ترقی کر رہا تھا۔ ہاں مطلب جو چیز ہے پھر تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس ہر چیز اچھی ہے، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام جو ہے نا یہ اسٹینڈرڈز ہیں جو موجود ہیں، کہ جس طریقے سے اب نہج البلاغہ پڑھیں، آپ پوری نہج البلاغہ شروع سے آخر تک دیکھ جائیں، آپ مجھے کوئی ایک خطبہ امام علی علیہ السلام کا مجھے نکال کے بتائیے کہ جس میں آپ نے مذہبی رسومات کے ادا کرنے کی تلقین دلائی ہو۔ ایک خطبہ مجھے نکال کے دکھائیے۔ جبکہ آپ نے علم پر کتنا زور دیا ہے،
علماء کی کتنی فضیلت بیان کی ہے، عقل کی کتنی بات کی ہے، توحید اور آخرت پر کتنی گفتگو کی ہے. تو ہم اگر اس قسم کا سلوک کریں گے قرآن اور معصوم کے ساتھ کہ جی یہ ٹھیک ہے کہ آپ کے نام پر ہمیں بہت ساری، انہیں اب میں ایک جملہ کہوں نعوذ باللہ کہ آپ کے نام پر ہمیں بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں، تو ٹھیک ہے، بس اس نام کی حد تک ہی صحیح ہے، باقی آپ نے کیا کہا ہے کیا بتایا ہے اس کے سننے سنانے کی فرصت نہیں ہے ہمارے پاس، وہ ساری باتیں آپ اپنے پاس ہی رکھیے. تو اس طریقے سے تو نہیں چلے گا نا یہ. اور یہ سب کامن آبزرویشن ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں ہماری نظروں کے سامنے، اب ہم دیکھنے ہی نہیں چاہتے تو وہ ہماری مرضی. ہم کسی بات کو کچھ دیکھنا سننا سمجھنا ہی نہیں چاہتے. تو آج بھی ہمارا وہی حال ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی سے علم اور عقل والی باتیں بہت کم اخذ کرتے ہیں. وہی قصیدے ہیں، شاعری ہے، اسی پر ہی جذباتیت ہے، وہ سب ہے. وہ جذبات کا ابال ایسے اٹھتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے، بس ختم ہو جاتی ہے بات ساری. جی اور کوئی بات؟ سر یہ جو وحی کا آپ نے بتایا کہ وہ جو ہے شیاطین جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جو بھی آتی تھی اس میں اس کو چینجز کر دیتے تھے. تو اس میں شیاطین کا جو ہے نا، شیطان اور شیاطین میں کیا دونوں میں یہ فرق؟ نہیں، شیطان تو وہی جو ابلیس جہاں سے یہ شروع ہوا جی. اور پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ کر کے اس کا پورا لشکر بن گیا. اچھا اسی اس کا لشکر جو ہے وہ من الجنۃ والناس، جو جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں، کیونکہ شیطان ابلیس جو تھا اوریجنلی وہ جن ہے. جی جی. تو اس سے جنات میں سے بھی بہکائے اور اپنے ساتھی بنائے اور انسانوں میں سے بھی بہکا کر اپنے ساتھی بنائے. اچھا. تو یہ شیاطین یہ ہے. تو وہ سب مل کر کے خلل ڈالتے. ہاں نعوذ باللہ. آپ دیکھیں نا کہ جو لوگ مطلب قرآنی آیتوں کے معنی عجیب عجیب کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے گمراہ کرتے ہیں. خود امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں یہ کام ہو رہا تھا کہ میں نے شاید آپ سے ذکر کیا تھا، آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا کہ بھائی یزید اور ابن زیاد بھی قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے. جی بالکل. اور یہ بھی اس سے اپنے مطلب نکال رہے تھے. جی. تو وہی بات ہے کہ وہ ساری پھر ایک بصیرت چاہیے ہوتی ہے، تقوی چاہیے ہوتا ہے. نماز تو دونوں طرف. جی ہاں، نماز بھی دونوں طرف تھی. لیکن وہی بات ہے کہ جب آپ ہے نا کہ قرآن کریم کو اگر صحیح سے انسان بصیرت سے پڑھے گا نا تو پھر وہ نہیں گمراہ ہوتا. کیونکہ قرآن کریم کہیں بھی نماز پڑھنے کی بات نہیں کرتا. جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ قرآن میں نماز پڑھنا نہیں ہے کہیں. اقامہ صلاۃ، قائم کرنا ہے. قائم ہے. اور کیا چیز قائم کرنا ہے؟ نماز کے وسیلے سے تعلق بخدا کو قائم کرنا ہے. تو پھر یعنی کہ جب آپ کسی بھی جگہ پر کسی ظاہراً نماز قائم ہوتی یعنی نماز کی جماعت کو دیکھیں گے تو آپ اس دھوکے کا شکار نہیں ہو جائیں گے کہ یہ اقیم الصلاۃ ہے، بلکہ پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کا خدا سے کوئی تعلق رشتہ رابطہ ہے یا نہیں ہے. یہ اللہ کے بندے ہیں، بن رہے ہیں یا نہیں نماز پڑھ کے. یہ نماز جو ہے خالی ان کی اٹھک بیٹھک ہے. تو معیار تو ہیں اور بعض اوقات یقیناً بہت سخت ہو جاتا ہے. یعنی جیسے صفین میں اب جو وہ نیزے پر قرآن بلند کر کے لے آئے تھے، اب ظاہر ہے کہ ان کے اس دھوکے کے خلاف صرف ایک ہی وہ تھا توڑ،
اور وہ یہ تھا کہ لوگ حجت خدا پر اعتماد کرتے، یعنی امام علی علیہ السلام کی بات کا یقین کرتے کہ آپ نے جو فرمایا کہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرو اور جنگ جاری رکھو، لیکن وہ جو ظاہراً لوگ تھے اور کٹر قسم کے افراد تھے، انہوں نے کہا نہیں، قرآن سامنے آ گیا بس ختم۔ تو اسی وجہ سے جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نا کہ حجت خدا کو اور کلام خدا، یعنی وہ بھی اس روشنی میں، اس کردار کی روشنی میں معرفت اور بصیرت کے ساتھ اس کو اپنے سامنے رکھیں گے نا مشعل راہ، تو پھر بھی امید ہے کہ انسان کو خدا بچا لے گا، کیونکہ گمراہی بہرحال بے شمار ہے۔ یہاں پہ ایک سوال بڑا ذہن میں آ رہا ہے، یہ کہ جو شخص حضرت علی کے ساتھ جہاد میں شامل ہے، اس کی معرفت پوری طرح سے مکمل نہیں ہے، نہیں، تو وہ ایک شخص مجھ جیسا جو یہاں پر ہے، اس کے لیے تو وہ معرفت تک پہنچنا اور زیادہ مشکل نہیں ہو گیا ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی معیار نہیں ہے، کیونکہ انسان کا، یعنی اس طریقے سے تو پھر ہم سبھی صاف ہو جائیں گے، کیونکہ رسول خدا کے اصحاب میں سے تو کافی سارے لوگ ایسے تھے کہ جو نہیں پہنچ رہے تھے وہاں تک۔ جی بالکل صحیح ہے، تو یہ کوئی معیار نہیں ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ یہ معیار نہیں ہے، مطلب یہ معیار نہیں ہے، لیکن پھر اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر آدمی، انسان معرفت کے تک کیسے پہنچے؟ مطلب مشکل لگ جاتا ہے نا کہ جب ایک شخص ظاہری طور پر امام کے ساتھ ہے، صبح شام ہے، اور بات وہ وہی ہے نا، معرفت تک نہیں پہنچ سکتا۔ بات دیکھیں، پھر آپ میری اس بات کو ہی ذہن میں رکھیں، وہ کی ہے ان تمام مسائل کی، کہ اصل معیار جو ہے نا وہ انسان کے اندر ہے، باہر نہیں ہے۔ اگر انسان اپنے اندر کو غیر تربیت یافتہ چھوڑ دے تو چاہے امام کی صحبت میں ہو یا رسول کی صحبت میں، فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جی جی بالکل بات یہ صحیح ہے، مسئلہ ہے اصل۔ بالکل اصل مسئلہ وہی ہے۔ اصل مسئلہ یہاں پر ہے کہ جن لوگوں نے اپنی ذاتی تربیت کو اگنور کیا، خود ایک مقام اور معیار پر آنے کی طرف توجہ نہیں کی، وہ لوگ پھر مشکل میں آ جاتے ہیں زندگی کے کسی موڑ پر۔ لیکن اگر انسان اپنی ذات میں آنیسٹ ہو، جو سب سے بڑی وہ کیا ہے، ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ آنیسٹی ہے۔ آپ کبھی بھی اس بات پہ غور کریں گے کہ جتنے لوگ بھی آپ کو ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ ان سے بات کر کے دیکھیں، ان میں آنیسٹی نہیں ہے، دیانت نہیں ہے۔ یعنی آپ کو صاف طور سے یہ دکھ رہا ہوگا کہ یہ جس بات کو، کسی بات کو زبردستی منوانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ خود اس پہ بلیو نہیں کرتے، خود اس پہ یقین نہیں کر پا رہے۔ یعنی کہ جیسے ابھی عروج بھائی بات کر رہے تھے، تو جو بھی لوگ اس کی حمایت میں بات کریں گے، آپ ان کی بات سن کر آپ کو فیل ہوگا کہ یہ جو باتیں بھی کر رہے ہیں نا، اس میں نہ اتنا دم بھی نہیں ہے، اور یہ خود بھی یقین نہیں رکھتے ہیں اس پہ۔ بس ایک بات کو آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے، اس کو صحیح کرنا ہے، تو آپ بحث کر رہے ہیں۔ تو یہ، یعنی میں انشاءاللہ یہ بات اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہر وہ انسان جو اپنی ذات میں دیانتدار ہے اور سچائی کے ساتھ خدا سے ہدایت مانگتا ہے، وہ گمراہی اور بدبختی کا شکار نہیں ہوتا اپنی لائف۔ اصل جو پرابلم ہے نا، کور وہ اس جگہ پر ہے۔ اپنے اندر کو ٹھیک کرنا ہے، ہاں، اور آنیسٹ ہونا ہے، اپنے رب سے آنیسٹ ہونا ہے، اپنے خدا کی بارگاہ میں سچا ہو۔
ہم خود کھڑے ہوں نماز میں، دعا میں، دیکھیں میں اپنے خدا سے سچ بول رہا ہوں، میرا دل سچائی کی حالت میں ہے، میں واقعاً ہدایت چاہتا ہوں، یا یہ کہ میں لوگوں کے چکر میں پڑا ہوں، میں معاشرے کے اس میں پھنسا ہوں، آپ دیکھیں زیادہ تر مصیبت یہی نکلے گی. سر ایک چیز اور ذرا پوچھنی ہے کہ نماز جو ہم 5 وقت کی پڑھتے ہیں جی تو نماز کا پڑھنا اور نماز قائم کرنا ہے، تو نماز قائم کرنے کو ذرا ایکسپلین کر دیں. جی، نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا جو ایسنس ہے، جو اس کا جوہر ہے، وہ بندگی ہے. جی جی بندگی کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے ایک تعلق قائم کرنا. عبد خدا وہ ہے جو خدا سے ایک تعلق رکھتا ہے، کنیکشن رکھتا ہے. اور کنیکشن رکھنے کا، جیسے شاید میں آپ سے عرض بھی کر رہا تھا ابھی، کہ جب بندے کا خدا سے تعلق قائم ہو جاتا ہے تو اس کو 2-3 چیزیں نصیب ہوتی ہیں، یعنی باقاعدہ زندگی میں نصیب ہوتی ہیں. کوئی سوچنے والی بات نہیں ہے کہ میں سوچ رہا ہوں. پہلی بات یہ نصیب ہوتی ہے کہ اس کے لیے ذکر خدا میں ایک لذت اور مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے. وہ نماز کو دوڑاتا نہیں ہے، ٹہلاتا نہیں ہے، بلکہ جو ذکر ہے صلاۃ کا خاص طور سے، وہ ذکر اس کے لیے لذت بخش ہوتا ہے. یعنی جیسے آپ دیکھیں کہ کئی افراد ایسے ہیں کہ جو سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں سے ان کا سر اٹھانے کو دل نہیں جاتا، وہ ذکر سجدہ کو طول دیتے ہیں، تکرار دیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سجدے میں جا کے بس نہیں چلتا کہ چھو کے سجدہ کو اٹھ جائے واپس. تو یہ تمام، یعنی یہ ایک چیز ہے کہ جب بندے کا خدا سے تعلق قائم ہوتا ہے تو ذکر خدا کی لذت اور مٹھاس خدا کی طرف سے حاصل ہوتی ہے. دوسری بات جو عبدیت اور بندگی کا جوہر ہے اور تعلق ہے، وہ یہ کہ دین کی حقیقت اور سچائی خدا کی طرف سے انسان کے سامنے روشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. کہ پھر یہ ساری باتیں جو ہم کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں، پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں بالکل واضح طور سے لگتا ہے کہ جیسے میرے اندر یہ حقیقت روشن ہوتی چلی جا رہی ہے. میں خود مطلب زندگی کے دین کے معاملات کو سمجھتا، تو یہ تعلق بخدا ہے جس کا نام بندگی. اور یہ بندگی نماز کا سب سے بڑا محصل اور نتیجہ ہے. اور جب کہتے ہیں کہ صلاۃ قائم کرو اور اس کی حفاظت کرو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صلاۃ کے عمل کے نتیجے میں اس رشتہ بندگی کو قائم کرو اور اس کی حفاظت کرو اور اس کو دوام عطا کرو. جی نماز تو بیسیکلی اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا نام ہوا نا. جی جی ٹھیک ہے. اور وہ جو تعلق جڑے گا تو وہی تعلق بندگی ہے، وہی تعلق بندگی ہے. جی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یعنی اب جیسے ہم نے الحمدللہ سورہ حمد پر اتنی بات کی، اب اگر آپ نے ان معارف کو جذب کر لیا ہے تو اس کے بعد جب آپ نماز ادا کریں گے تو آپ کی نماز میں معنویت بڑھتی ہوئی آپ کو فیل ہوگی یا نہیں ہوگی خود؟ جی. یا ویسے ہی پڑھ جائیں گے جیسے پہلے پڑھ رہے تھے؟ ہاں، جب سمجھ میں آئے گا تو بہت ہی فرق پڑے گا. یعنی کہ جو معرفت ہے اس کی، یعنی کہ جب اب انسان اس بات کو دیکھے گا نا کہ جب میں مالک یوم الدین کہتا ہوں تو یہ 3 لفظ کتنے عظیم ہیں. خدا کی مالکیت کیا ہے. تبھی تو وہ بات ہوتی ہے نا کہ جو ہم ائمہ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان کے بدن پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا اور چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، اور وہی آپ فرماتے تھے نا کہ کس ہستی کے سامنے میں کھڑا ہوں.
تو ہم مالک یوں ہی پڑ جاتے ہیں، ان کے سامنے مالک کی حقیقت ہوتی کہ مالکیت خدا کی حقیقت کیا ہے، ربوبیت کیا ہے. اور یہ کیفیت انسان کو خدا کی طرف سے عطا ہوتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ سوچنے سے نہیں آتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ والی حالت بندگی کی اور تعلق کی اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتی جب تک خدا اس راہ کو ہمارے لیے نہ کھولے. اور خدا کسی بھی، یہ قرآن کریم میں آپ ان تمام آیتوں کی لسٹ بنائیے جن میں یہ ہے کہ ان اللہ لا یحب، بنائیے لسٹ آپ نے. نہیں ایسی بنائی تو نہیں ہے، لیکن بنائیے، بہت ساری. یہ لسٹ بنائیے. اچھا. اور وہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ کن کن صفات کی بنا پر خدا بندے کو اپنے سے قریب نہیں کرتا. ان اللہ لا یحب الخائنین، ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. ہے یہ سب؟ یہ نہیں، جو بھی خیانت کار ہو، ناشکرا ہو، جھوٹا ہو، اس کو اللہ کی محبت نصیب نہیں ہوتی. اور جب اللہ کی محبت نصیب نہیں ہوتی تو تعلق کہاں سے بنے گا؟ تو ایسا شخص کیا کرے گا؟ وہ ساری زندگی نماز پڑھتا رہے گا، لیکن کیا چیز نہیں ہوگی؟ قیام صلاۃ کبھی بھی نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ خدا ایسے انسان کو اپنے عبد اور بندے کی حیثیت سے قبول کرے گا ہی نہیں. اور جب خدا قبول نہیں کرے گا تو وہ لنک بھی نہیں بنے گا، وہ فلو بھی نہیں ہوگا، وہ نعمتیں اور رحمتیں بھی نہیں آئیں گی، کچھ بھی نہیں. سر یہ جو آپ بتا رہے ہیں تو اس میں تو سر بہت ہی چند ہی % ہوں گے جو کہ تعلق قائم کر سکتے ہیں اللہ سے. ایسا ہی درست. جیسے میں کہہ رہا ہوں نا، میری بات پر کیوں آپ جا رہے ہیں؟ آپ قرآن میں بنائیے نا، اتنا مشکل تھوڑی ہے. لا یحب، ان اللہ لا یحب، اس کی ایک لسٹ بنائیے اور ان صفات کو ملاحظہ کر لیجیے. اس میں تو کوئی انسان بچ ہی نہیں سکتا ہے جو ہر ایک شیطان کے. نہیں، لیکن اس میں دیکھیں ایک بات یہ ہوتی ہے نا کہ کچھ لوگ محنت ایسے کرنی پڑے ہوتے گی. ہیں، نہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کبھی پھسل جاتے ہیں، کبھی لغزش ہو جاتی ہے، کبھی مطلب شیطان کے کسی اس میں بہاؤ میں آ جاتے ہیں، تو وہ توبہ اور مغفرت کرتے ہیں، خدا ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے. لیکن اگر ہم نے یہ سارا کھیل بنایا ہوا ہے تو پھر تو نہیں گاڑی چلنے والی نا. جیسے میں آپ کو شروع میں کیا بتا رہا تھا، میں شاید آپ نہیں تھے، کہ ہماری نظر میں کسی کو دھوکہ دے دینا انجوائمنٹ اور اسمارٹنس ہے، کسی کی عزت اتار دینا جو ہے وہ تفریح ہے. تو خدا ایسے انسانوں کو کرے گا قبول؟ بتائیں. کسی کو ذلیل کر کے، کسی کی، یعنی جیسے میں خود یہاں بہت دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہمارا، معذرت کے ساتھ میں یہ لفظ یوز کر رہا ہوں جو ہمارے یہاں اکثر یوز ہوتا ہے، ریکارڈ لگانا. جی بالکل. کہ دوستوں کے درمیان بیٹھ گیا، میں نے کہا کہ دیکھیں آپ 4 دوستوں کے درمیان بیٹھ کے ایک بندے کو آپ نے مذاق کا نشانہ بنا لیا، وہ ظاہراً آپ کے سامنے ہنس رہا ہے، آپ کے پاس اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ لوگوں کے جملوں سے اس کا دل نہیں دکھا ہے؟ وہ بیچارہ ہنسنے کے علاوہ اور کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے اس کا دل دکھا دیا ہے تو آپ نے اپنے لیے بہت بڑا گڑھا کھود لیا ہے، بہت بڑی مصیبت اپنے سر پہ لاد لی ہے. تو یہ تو مطلب مین باتیں ہیں ساری، کہ جس کی خلاف ورزی کریں گے تو خدا نے کبھی قبول کرنا ہی نہیں ہے.
تو بالکل طے شدہ بات ہے. یہ سارے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے ارد گرد ہم اپنے مزے میں مستی میں رہتے ہیں, ہمیں جتنے لوگ پتہ ہیں, بھئی جو نہیں پتہ چلے اس کے بارے میں عذر ہے, لیکن ہمیں علم میں ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں لوگ بھوکے ہیں, کسی کے پاس ڈھنگ سے پہننے کو کپڑے نہیں ہیں, کھانے کے لیے نہیں ہیں, بچوں کے اسکول کی فیسیں نہیں جا رہی ہیں, ہم اپنی مزے مستی میں لگے ہوئے, اڑا رہے ہیں پیسے, تقریبیں پارٹیاں کر رہے ہیں. کرے گا خدا اس بات کو قبول کبھی؟ ہماری عبادتیں قبول ہوں گی؟ اس سے بنے گا کوئی تعلق؟ اسی لیے تو کہا گیا ہے نا, جو حدیث ہے آپ اس پہ غور کریں کہ نماز قبول تو سب قبول, نماز رد تو سب رد. کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں انسان کو بندہ بن کر کھڑا ہونا ہوتا ہے خدا کی بارگاہ میں, اور بندہ بننا اتنا آسان کام نہیں ہے, اس کی ریکوائرمنٹس ہیں. اگر تم اللہ کے بندے ہو تو تم دیگر بندوں کے ساتھ زیادتی کیسے کر سکتے ہو؟ تم ان پر ظلم کیسے کر سکتے ہو؟ تم کسی کا حق کیسے کھا سکتے ہو؟ یہ جو نماز کے اس میں آپ کو تعلیم فقہ کی ہے, آپ غصبی جا نماز پہ نماز پڑھ سکتے ہیں, قبول ہوگی؟ بتائیں. بالکل نہیں, نہیں ہوگی نا, نہیں ہوگی نا, نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اگر کوئی ایسی قمیض یا لباس پہن لیا کہ جو حرام مال سے بنایا گیا, اور نماز قبول ہوگی؟ جتنے بھی خضوع و خشوع سے آپ نماز پڑھ لیں. تو یہ تمام کے تمام جو مقدمات ہیں نماز ہیں, یہ ہم کو کیا سکھا رہے ہیں؟ یہ پوری زندگی کی تعلیم ہے یا نہیں ہے؟ کہ اگر عبدیت پروردگار پہ آنا ہو تو کسی کا حق غصب نہ ہو, کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو, زیادتی نہ ہو, تمہارے معاملات کے اندر حرام نہ ہو, تب آ کر میرے پاس آؤ تو میں تم سے اپنے تعلق کے دروازے کھول دوں گا. یہ پیغام خدا ہے نا نماز میں. یہ کھیل ہے بس آ گیا جو دل چاہ تباہی مچا رہے ہیں زندگی میں, اس کے بعد آ کے کھڑے ہو گئے اور ہاتھ باندھ کے یا ہاتھ کھول کے, اور جی نماز ہو گئی, اور بہت متقی ہو گئے, پرہیزگار ہو گئے, نمازی ہو گئے. تو یہ سب تو اگر اس طریقے سے دین کو ہم مذاق بنائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ یہی سب نتائج آئیں گے جو ہمارے پاس آ. میں نے سر میں نے جو ہے وہ لا یحبو پر سچ مور میں ڈال دیا تھا, اور کوئی 20 کے قریب نتائج ملے, اور پہلا جو ہے وہ ہے لا یحب المعتدین. اب یہ جو معتدین ہے, حد سے تجاوز کرنے والا, یہ تو اس کی ڈیفینیشن بہت لمبی ہو جائے گی. ہاں, جیسے ابھی آپ مثال دے رہے تھے نا, آپ لوگ خود ہی مثال دے رہے تھے نا, ہاں, کہ سبیل میں آپ کو پانی پلانا چاہیے تھا اور آپ اب ہم کاٹن سنگر کینڈی برگر تک آ بانٹ رہے گئے, ہیں, ہم کاٹن سنگر کینڈی برگر. تک آ گئے. تو یہ تو ایک ایک الفاظ کی پھر آپ. بالکل وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ اس پہ لسٹ بنائیے اس کی پوری. لا یحب, خدا کن لوگوں سے محبت نہیں کرتا, ان لوگوں کو خدا کبھی اپنا عبد نہیں بنائے گا. اپنی عبدیت کے مقام پر خدا ان کو کبھی فائز نہیں کرے گا. یعنی عبد کا مطلب یہ, ویسے تو سب اللہ کے بندے ہیں, سب انسان, لیکن وہ عبد جس کے ساتھ کنیکشن بلڈ ہو جائے, جو خدا سے رشتہ وصال ملاپ قائم کر لے, وہ عبد کبھی بھی نہیں بنے گا جو اس لا یحب اللہ کے کسی بھی فہرست میں آتا ہو. ٹھیک ہے, اس کے اوپر تو پورا وہ ہو سکتا ہے. یہ تو بہت خوفناک ٹاپک ہے, کیونکہ اب جیسے ظالمین ہے, اب ظالمین کی پوری ایک کریکٹرسٹکس ہیں, وہ شرک سے لے کے اور آگے تک آتی ہیں. اب اس کو سارا,
چلیں اس کے بعد میں تھوڑی محنت کرتا ہوں انشاءاللہ. انشاءاللہ. اس کے تو بعد یہیں سے تو دیکھیں نا، جب آپ ان باتوں پر غور کرنا شروع ہوتے ہیں تب تو آپ کو یہ بات فیل ہوتی ہے نا کہ بھائی تربیت کے لیے زندگی کم ہے. فیل ہوتی ہی نہیں ہوتی. بالکل ٹائم بہت شارٹ ہے. اور جب آپ کو یہ بات فیل ہوتی ہے تو آپ کے پاس ادھر ادھر کی فالتو باتوں میں صرف کرنے کے لیے ٹائم کہاں سے آئے گا؟ آپ کے پاس اتنا وقت کہاں سے آئے گا کہ آپ دوسروں پہ بیٹھ کے غور کریں، دوسروں پہ تنقید کریں، دوسروں کی فکر کریں، ان کے پیچھے فضول کی گفتگو کریں؟ کہاں سے وقت آئے گا؟ اگر انسان اتنی بصیرت پیدا کر لے کہ بھائی مجھے کیا کرنا ہے، میرے کیا مسائل ہیں، مجھے کن پرابلمس کو اوور کم کرنا ہے، تو وہی اتنی زیادہ ہے کہ آپ کہیں گے یہ زندگی بہت کم لگ رہی ہے. اور یہی جملے جو ہیں وہ ائمہ علیہ السلام کے جملے، میں آپ کو سب ائمہ کے جملوں میں یہ باتیں دکھاؤں گا کہ جو انسان اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتا ہے اس کے پاس پھر اس بات کا وقت نہیں بچتا کہ وہ بیٹھ کے لوگوں کے تذکرے کرے یا غیبتیں کرے یا تہمتیں لگائے یا چغلیاں کھائے. صحیح؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. چلیں پھر کافی وقت ہو صحیح ہے. گیا. چلیں خدا آپ لوگوں ٹھیک ہے. کو جزا دے انشاءاللہ. چلیں اگلی دفعہ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم یہ کام ہم کر سب سکیں کے تو لیے ثابت قدم ہے. سب کے لیے، سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں بالکل کہ صحیح. اللہ تعالی ہماری بصیرت اور توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں اگلی تو دفعہ سے پھر ہم انشاءاللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پھر اس پہ. ہاں اس کے اوپر ٹھیک ہے. صحیح. ٹھیک. فی امان اللہ. السلام فی علیکم. امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ.